رمضان شریف کے معمولات میں کچھ مسئلے مسائل بیان کرنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آئے دن کچھ نہ کچھ مسائل درپیش ہوتے ہیں، لہذا ہفتے بھر میں کچھ لوگوں نے جو سوالات کیے اور جو کچھ سوالات سمجھ میں آئے وہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ اس کے جوابات سننے کے بعد یقیناً آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ فائدے کی بات تھی۔ بہت سارے لوگ چشمہ لگاتے ہیں، لیکن چشمے کی بجائے لینس بھی لگاتے ہیں، آئی لینس۔ تو روزے کی حالت میں لینس لگا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بریلی شریف اور ہندوستان کے علماء کے نزدیک تو آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لہذا آنکھ میں لینس لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لگا سکتے۔ لیکن کچھ نئے محققین وہ کہتے ہیں نہیں آنکھ میں دوا ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کا کنیکشن، تو کنیکشن کا مطلب یہ رہتا منفذ بولے تو باقاعدہ نلی منگتا پیٹ تک کے، تو آنکھ سے پیٹ تک یا حلق تک ڈائریکٹ ایسی بڑی نلی نہیں ہے، منفذ نہیں ہے، مسام ہے، اور مسام تو پورے جسم میں ہے۔ آپ نہاتے ہو تو ٹھنڈا پانی جسم کے اندر جرتا، رچتا، پچتا، بستا، اور نہانے کے بعد پیاس بھی ختم ہوتی، کلیجے میں ٹھنڈک محسوس ہوتی، کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹا۔ تو پانی تو گیا اندر، لیکن مسام کے راستے سے گیا، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹا۔ ویسے ہی آنکھ کے اندر دوا ڈالے تو وہ مسام کے راستے سے حلق تک پہنچا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لہذا لینس لگا سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہے کہ ہمارے روزے کے اندر کوئی آبجیکشن اور کویشچن مارک لگائے، لہذا اختلاف سے اگر بچنا ہے تو ختم سحری سے پہلے ہی لینس لگا لو اور افطار کے بعد لینس نکالو۔ کسی کے یہاں آپ کے اوپر روزے پر کوئی بھی آبجیکشن نہیں رہے گا۔ ویسے فتویٰ کیا ہے؟ لینس لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں دما کی کیپسول کا کش لینا۔ اب دمے کی حالت میں کوئی روزہ رکھ لیتا ہے، ظاہر بات ہے کہ پھر گھبراہٹ ہو جائے گی، سانس اگر پھول رہی ہے تو فوراً ایک کیپسول رہتا ہے، اور کیا کہتے ہیں وہ کش کے لیے انہیلر ہوتا ہے، اس کے اندر وہ توڑ کر ڈالنا پڑتا اور پھر اس کا کش لینا پڑتا، تو پھر اس کو تھوڑا آرام اور ریلیکس محسوس ہوتا ہے۔ تو ایسا یہ کیپسول لے سکتے کہ نہیں؟ تو ظاہر بات ہے کہ وہ کیپسول توڑ کر جو جاتا ہے اس کے اندر سے کچھ وہ دوا ہوتی ہے، وہ دوا کش کے ذریعے پھیپھڑوں کے اندر جاتی ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناپاکی میں سحری اور روزہ۔ غسل فرض ہو چکا تھا، نہانے کا ٹائم نہیں ملا اور وقت کم ہے، ڈائریکٹ بیٹھ گئے، دنادن سحری کر لیے۔ سحری ہوں گی کہ نہیں؟ ہو جائیں گی۔ سحری کے لیے پاک پوتر ہونا کوئی کمپلسری نہیں ہے، لہذا ناپاکی کی حالت میں بھی سحری کرے ہو جاتی ہے، ناپاکی حالت میں بھی روزے کی نیت کرے ہو جاتی ہے۔ بلکہ سحری کرنے کے بعد پھر نہانے کی بجائے پھر سو گیا اور جھپکی لگ گئی اتنی کہ پھر صبح 10 بجے آنکھ کھلی تو فجر چھوٹی، اس کا گناہ تو گیا، لیکن اسے ناپاکی کی حالت میں روزہ آپ کا اسٹارٹ ہوا تو روزے کے پر کوئی اثر پڑا کیا؟ نہیں، روزہ بالکل آپ کا کنٹینیو چلتا رہے گا، لیکن ناپاکی اتنی دیر تک ناپاک رہنا کہ نماز قضا ہو جائے یہ گناہ ہے، حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو دن بھر بھی اگر کبھی ناپاک رہا تو بھی اس کا روزہ ہو جائے گا۔ روزے کے لیے پاک رہنا کمپلسری نہیں ہے۔ سحری کا وقت سمجھ کر کھاتا رہا، مگر فجر طلوع ہو چکی تھی، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا تھا۔ ایسا ہوتا ہے کہ اٹھے بالکل اور گھڑی بند تھی، 4 بجے کے اوپر بیچاری گھڑی بند ہو گئی، اس نے دیکھا ارے واہ 4 بجے، کھا رہا ہے، وہ 6 بج گئے تھے، تو روزہ ٹوٹ گیا، روزہ نہیں ہوا۔ ہاں، اس پر قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ بھول کر کھانا پینا وغیرہ۔ اچھا، روزے کی حالت میں عادت کے مطابق ظہر کے بعد گھر پہ گیا، دسترخوان لگا دیے، دھڑا دھڑ کھانا چالو کر دیا، اور پھر بعد میں خیال ارے آج روزہ ہے، تو جو منہ میں تھا اس نے تھوک دیا، کلی کر لیا، منہ صاف کر لیا، روزہ ہے اس کا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ سبحان اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اللہ نے اس کو کھلایا، اللہ نے اس کو پلایا۔
لیکن اگر کوئی بھول کر کھا پی رہا ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کے اوپر کیا بنتا؟ تو پہلے یہ دیکھو کہ بیچارہ جو بھول کے کھانا پینا کر رہا ہے وہ ہٹا کٹا مضبوط آدمی ہے کہ دبلا پتلا بیمار سیمار ہے۔ اگر ہٹا کٹا مضبوط ہے تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ فوراً اس کو یاد دلائے، بھائی روزہ رمضان شریف ہے، مت کھا، تیرا روزہ ہے، اس کو یاد دلانا واجب رہے گا، واجب ضروری کمپلسری کہ اس کو یاد دلاؤ۔ اور اس پر بھی ضروری ہے کہ جہاں معلوم پڑا فوراً بریک لگ جائے، منہ کا اگل دے، کلی کر لے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ لیکن یاد دلانے کے بعد بھی کھاتے رہا کہ جو منہ میں کم سے کم اتنا تو پیٹ میں نکال لو۔ ہاں، اناج کی بے حرمتی نہیں ہونا، تو اناج کی تو نہیں بے حرمتی ہوں گی، روزے کی بے حرمتی ہو جائیں گی، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آئی بات۔ لیکن اگر کبھی کوئی کمزور بیچارہ دبلا پتلا لکڑا پکڑا وہ آدمی کھا رہا ہے تو تھوڑا تم صبر کرو، اس کو مت بتاؤ، کھانے دو اس کو، کیونکہ جو کھائے گا تو پھر اس کے بعد جب اچھا طرح سے اس کو آرام ہو جائے گا، اس کے بعد یہ دلانا بھائی تیرا روزہ تھا، تو جلدی سے اس نے کلی ولی کر لیا، کھا لیا، پی لیا، تو کم سے کم کیا ہوگا کہ نمازیں پڑھنے میں اس کو طاقت رہے گی، روزہ رکھنے میں اس کو آسانی رہے گی۔ یہ بھی کیا بات ہے اسلام کی، کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو تم ایسے رحمت للعالمین ہو۔ رمضان کیسے گزارے؟ رمضان کیسے گزارے؟ تو بھائی سحری کے واسطے اٹھتے نا، اس وقت فجر کا ٹائم چالو نہیں ہوئے ہوا رہتا، عشاء کا ٹائم چالو رہا ہوتا۔ آپ سو کر اٹھتے ہیں تو عشاء کی نماز ادا کر لینے کے بعد ایک جھپکی لینے کے بعد تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے، لہذا بہترین موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، عام دنوں میں پاسبل نہیں رہتا، لیکن رمضان میں اتنا ایزی اور اتنا آسان ہے کہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائے اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ ہاں، کہ آپ اگر کبھی پھٹ سے کیا کہتے ہیں، جب منہ ہاتھ دھو دھا کر پورا وضو کر کے آ جانے کا 2 رکعت پڑھ لو، تہجد کی نماز ہو جاتی ہے۔ تہجد کی نماز کی فضیلت اتنی اونچی ہے کہ فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں آپ کی عزت ہو، لوگ آپ کا ریسپیکٹ کرے، لوگ آپ کی عزت کرے، احترام کرے، محبت کرے، اچھائی کے ساتھ پیش آئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تسخیر قلوب خلق ہو، لوگوں کے دلوں کو آپ مسخر کر لیں، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ نے اس کا نسخہ قرآن میں فرمایا کہ تم تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ ہاں، یہ تمہارے لیے نفل ہوگی، لیکن عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں مقام محمود یعنی تعریف کے مقام پر قائم فرمائے گا۔ حضور کا مقام محمود تو بے مثل و بے مثال ہے ہمارے لیے کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی، قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا۔ لہذا جیسے اٹھے تو جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر جلدی سے پورے گھر والے 2 رکعت اگر نفل نماز پڑھ لیے، وہ تہجد کی نماز ہو جاتی ہے۔ پھر طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد 2 رکعت نماز اشراق پڑھ لیجئے۔ فجر کی نماز ہو گئی، اس کے بعد تلاوت کرتے بیٹھے، تلاوت کرتے اچھی خاصی تلاوت ہو جائے گی۔ طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد جب نماز پڑھنا جائز ہوتا ہے، 2 رکعت نماز اشراق طلوع آفتاب والی نماز وہ پڑھ لی جائے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حج عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد 9، 10، 11 بجے جو ہے وہ نماز چاشت 2 رکعت سے 12 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں، نماز چاشت ناشتے وقت کے ٹائم پر۔ تو آپ تو ایسے ناشتہ کرتے ہیں رمضان کے اندر، تو ناشتہ آپ کا ہو گیا سحری کے اندر، لیکن آپ کی آتما اور روح کا ناشتہ یہ 10، 11، 12 بجے یہ نماز چاشت پڑھ کے ادا کر لو۔ اور نماز مغرب کے بعد 6 رکعت 2 رکعت کر کے نماز اوابین، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طور پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عشاء کے بعد 20 رکعت تراویح۔ اور صاحب کچھ ایک سوال یہ آیا تھا کہ اگر کبھی 12 رکعت تھکیل دمیل رہتے، بولے 12 رکعت پڑھ لیا تو چلتا کیا؟ تو 12 رکعت یعنی 8 رکعت یہ کنسیشن کاٹم کاٹی نہیں چلتی، تراویح 20 رکعت ہی ہوتی۔ اچھا،
اور صاحب سنت فجر اور فرض اور فجر کی سنت کے بیچ میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ تسبیح ملائکہ ہے، یہ پڑھ لینا۔ بخاری شریف کی آخری حدیث یہی ہے۔ حضور نے خود فرمایا کہ اس میں روزے کی اتنی برکت ہوتی ہے کہ انسان کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ بہت اچھی بات ہے۔ اور ایک سوال آیا تھا، ٹھوکر لگنے سے خون نکل جاتا ہے تو کیا ناخن ٹوٹ جاتا ہے، وہ روزہ ٹوٹ جائے گا کیا؟ نہیں ٹوٹا، روزہ رہتا۔ ٹھوکر لگے یا پھر تمہارا خون نکالے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، لوبان، دھواں، غبار خود سے حلق میں پہنچے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مزاروں پہ لوبان دیتے ہے نا، دھواں ہو جاتا کچھ جلنے کی وجہ سے، یا اگربتی ہے اس کا دھواں آ جاتا تو ایسے اپنے آپ ناک میں گھس گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن خود ایسا اگربتی لیا، کتنی سندر ہے، موگرے کا خوشبو ہے، ایسے اس کی دھار ناک میں لے رہا دھوئے کی تو روزہ ٹوٹ جاتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ خود سے سونگا تو روزہ ٹوٹا، اور یعنی خود کوشش کر کے، اور اپنے آپ اگر کبھی ہو گیا پہنچ گیا ناک تک تو کوئی ٹینشن نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسی دھواں، غبار، دھول وغیرہ کا معاملہ ہے۔ اچھا، خود ناک لگا کر سونگیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ مسئلہ بڑا کڑک ہے۔ 24 نمبر والا فتویٰ نہیں دینا ورنہ حالت خراب کر دوں گا۔ یہ جو بڑی درگاہ کے اندر عصر کے بعد لوبان ہوتا ہے، اور 40 گاؤں کے اندر جو لوبان ہوتا ہے عصر کے بعد، پہلی بات تو یہ لوبان کا ٹائم بدل دو رمضان کے اندر، ہے نا۔ مغرب بات کرو نا، کون سا مطلب ہے کہ پرمپرا، بولے پرمپرا کون سا؟ اللہ رسول کا حکم ہے کیا؟ یہ بزرگ لوگ عصر کے بعد ہی لوبان چلاتے تھے، اس وقت تو وہ باحیات تھے، مدار تو تھی نہیں نا ان کی، لہذا غلط پرمپرا چالو نہیں رکھنے کا۔ اس میں ہوتا کیا ہے، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ دو لوبان دینا، دھونی دینا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اتنی لوبان رہتا ہے، اتنا لوگ 5 کلو لوبان ڈال دیتے، ہاتھ کو ہاتھ نہیں دکھتا، اور پھر اس میں بھی جتنے بھی رہتے نا وہ خاص لوبان سونگنے کے واسطے ہی جاتے، لوبان کے واسطے، ہے نا۔ ہاں، عصر کے بعد لوبان ہوتا، چلو 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 بھوت نکلے گا، وہ لمبی لمبی سانس لے کے آلوم ویلوم کرتے ہیں، ہے نا۔ ہاں، پورا خوب گہرے پھیپڑے پورے لوبان سے بھریں گے، پھر نکالیں گے تاکہ بھتوا بھی نکل جائے، ہاں، کرنی کوٹال نکل جائے۔ تو بھیا وہ کرنی کوٹال نکلے روزہ نکل جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، روزہ نکل جائے گا۔ تو روزے کا جنازہ نکالنے سے بچنے کے لیے پہلے تو درگاہ والوں سے گزارش ہے کہ مغرب کے بعد ہے تو لوبان رکھیں، اور کیا کہتے ہیں، اپنا تو اپنا، دوسروں کے روزے سے کو بھی بچانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ آپ کتنے کیوں نہ فتوے مارو، لوگ بیچارے بھولے پن میں جو بچپن سے چلا آ رہا ہے وہ حساب سے ان کے روزے برباد مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو کے